اپنے غنی کریم کی طرف نہ اضطرار و بے قراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے، اور نہ ذلت و محتاجگی کے برابر کوئی چیز مواہب خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے۔ یہ جو ارشاد ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس لیے بنایا کہ وہ بندگی کرے۔ بندہ آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی کے معنی ہے غلامی، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اور غلام کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر وقت مولا کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ غلام ہوتا ہے۔ تو بندگی اصل میں انسان سے مطلوب ہے، اور بندگی کی جو حالت ہے وہ دراصل اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو جتنا زیادہ حقیر اور جتنا زیادہ اللہ کا محتاج اور جتنا زیادہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو مفتقر اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے بھروسے پر سمجھے گا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہوگا۔ تو بندگی میں انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مقام معراج عطا فرمایا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ سفر تھا معراج شریف کا۔ یہ معراج شریف کا جو سفر تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے بندے کو۔ تو اس کی وجہ کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے عبد کی صفت کو کیوں خاص ذکر فرمایا؟ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ مقام عبدیت سب سے بلند مقام ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کی بلندی پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمائی۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل بندے سے مقصود بندگی ہے اور عبودیت ہے یا عبدیت ہے، غلامی ہے، تو عبدیت اور غلامی کی سب سے زیادہ اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف مضطر ہو، یعنی جیسے کوئی مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہو کر کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی کیفیت ہو کہ اللہ کی طرف مجبور ہو، مضطر ہو، بے قرار ہو، یعنی اس کا دل اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ تو یہ جو اضطرار اور بے قراری کی کیفیت ہے یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ کیفیت اضطرار اور بے قراری کی سمجھنے کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت وہ کس کیفیت سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، جس اضطرار اور جس بے قراری کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں دل سے اللہ کی طرف اسی کیفیت سے متوجہ رہے کہ اللہ میں ہر حال میں، ہر وقت، ہر چیز میں، ہر اعتبار سے آپ کا محتاج ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے
انسان ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا اگر نکال سکتا اگر اللہ نہ نکلوائے، انسان ایک قدم نہیں چل سکتا اگر اللہ نہ چلوائے، تو کوئی بھی کام انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو ہر وقت ہر حالت میں ہر کام میں ہر اعتبار سے بندہ محتاج ہے۔ تو عبدیت اور احتیاج کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور مطلوب ہے کہ آدمی اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ رہے۔ اور دوسری مثال اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا جنگل بیابان میں، اور وہاں پر اس کا سارا سامان، ساز و سامان، اونٹ وغیرہ سب گم ہو گیا۔ اب وہ بالکل حیران پریشان کھڑا ہے کہ میرا سامان بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو اس وقت جو کیفیت اس کی ہوگی اور جس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہوگا، بندے کو اسی کیفیت کو اپنے اوپر ہر وقت جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ کیفیت اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کی طرف بے قراری اور اضطرار کے ساتھ متوجہ رہے۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ بندہ اس کیفیت میں پختہ ہوگا اور اس کے دل میں اپنی ذلت اور اپنی احتیاج جتنی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ جتنا زیادہ بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس تلاش کرو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، تو سجا سجا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو سجا سجا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی تو اپنے دل کو سجا سجا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ یہ دل وہ آئینہ ہے کہ جو ٹوٹ جائے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ آپ رحم کریں گے مگر سنیں تو صحیح، شکست شیشہ دل کی تیرے کبھی جھنکار۔ وہ آپ رحم کریں گے مگر سنیں تو صحیح، شکست شیشہ دل کی تیرے کبھی جھنکار۔ یعنی جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کو بڑی اپنی عطائیں اور انعامات روحانی اور باطنی عطا فرماتے ہیں۔ جتنا آدمی اپنے آپ کو جس کیفیت کے ساتھ اور جس ٹوٹی ہوئی حالت کے ساتھ اللہ کے ساتھ سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اس پر انعامات فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بہت عمدہ تفصیل ڈالی ہے، تفصیل بیان فرمائی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بہت زیادہ جاہل سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ فقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو بالکل ہی راہ سے بھٹکا ہوا ہوں، بہت ہی زیادہ بری حالت ہے میری، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس پر رحم فرمائیں گے اور اسے سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ تو جو بھی چیز ہے جب اس چیز کے اندر آدمی اپنی کمتری اور اپنی حقارت پیش نظر رکھتا ہے اور اپنا بالکل کچھ نہ ہونا پیش نظر رکھتا ہے تو اللہ کی عطائیں اس کے اوپر اسی کے بقدر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ کیفیت دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت میں ہر شخص یہ کیفیت اپنی پیش اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے
اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کبھی گھر والا بیمار ہے، کبھی کوئی بچہ بیمار ہے، کبھی کوئی تکلیف کسی سے پہنچ گئی، کبھی کوئی معاملہ انسان کی زندگی کے ساتھ مختلف معاملات لگے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں وہ دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرے. تہجد کے وقت سب سے اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے اور قبولیت کا، اور اللہ کے سامنے اپنے اسی ٹوٹے ہوئے دل کو رکھے کہ یا اللہ تو ہی میرے حال پر رحم فرما، میں تو ہر طرح سے محتاج ہوں. تو اس وقت اللہ کی عنایتیں اس کے اوپر بہت کثرت سے ہوں گی. تو ٹوٹا ہوا دل ہونا یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور اس پر اللہ کی عنایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات خود بخود انسان پر آتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اسے بظاہر تو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن باطن میں اللہ اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. تو اس وقت اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا ضرور فرماتے ہیں. یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں. اے سالک، حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے، اور عبودیت کے اوصاف میں سب سے کامل درجے کی صفت اضطرار اور بے قراری کی ہے. یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور بندگی کی سب سے کامل صفت آدمی کا اضطرار اور بے قراری. اضطرار کے معنی اللہ کی طرف مضطر اور مجبور ہو کے اللہ سے لپٹ جانا، یہ معنی ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز تیرے دل کو اپنے مولا کی طرف، اس کے برابر کوئی شے نہیں کہ تیرا دل ہر وقت اپنے مولا کی طرف بے قرار اور مضطر رہے، اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو اس وقت کوئی سہارا سوائے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ لوگ اسم اعظم معلوم کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، صرف لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کیفیت سے وہ دل سے نکلے کہ جس کیفیت سے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت جو اللہ اس کے منہ سے نکلتا ہے بس اس کیفیت سے نکلے. تو یہ اسم اعظم، اللہ کا نام جب اس کیفیت سے نکلے گا تو وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگا اور وہ دعا رد نہیں ہوگی. تو ایسی حالت بے قراری کی ہر وقت رہنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو اس وقت کوئی سہارا سوائے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا، یا جیسے کوئی کسی جنگل میں گم ہو جائے اور کوئی راہ بتانے والا نہ ہو. تو جیسے اس کی قلب کی حالت اس وقت ہوتی ہے، ایسی حالت بے قراری کی ہر وقت رہنی چاہیے. اور دوسرا اہم ارشاد یہ ہے کہ دل میں ذلت اور محتاجگی کی حالت کے برابر کوئی شے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانے والی نہیں ہے. یعنی جب دل میں ذلت اور محتاجگی کی صفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.